إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله علی الذاتی عظیم الصفاتی سمیع السماتی کبیر الشان جلیل القدر رفیع الذکر مطاع الامر جلیل البرہان فخیم الاسم عزیز العلم وسیع الحلم کثیر الغفران جمیل الثناء جزیل العطاء مجیب الدعاء عمیم الاحسان سریع الحساب شدید العقاب علیم العذاب عزیز السلطان. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان احسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، اسی کی بزرگی اور بڑائی لائق اور زیبا ہے، اور ہر وقت انسان کو اللہ کی حمد
اس کی تعریف کرتے رہنا چاہیے۔ بعدہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت درود و سلام نازل ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، ہر مسلمان کی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے، اس کی ایک تمنا اور ایک آرزو اور خواہش ہوتی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرے رب کی مجھے خوشنودی مل جائے، میرے رب کی رحمت اور رضوان مجھ پر نازل ہو۔ ایک مومن کی تمنا اور آرزو ہوتی ہے، اور رب کی خوشنودی کے لیے، رب کی رضا کے لیے ایک مومن اپنے جذبات، اپنے خواہشات، اپنے حرکات، اپنے سکنات، تمام خواہشوں کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیتا ہے۔ کسی سے اگر محبت ہے تو اللہ کے لیے، کسی سے تعلقات ختم ہے تو اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دینا ہے تو اللہ کے لیے، کسی سے ہاتھ کو روک لینا ہے نہیں دینا ہے اللہ کے لیے، یعنی وہ ہر کام کو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کی محبت، عداوت اور دشمنی بھی کسی سے ہوتی ہے تو اللہ کے لیے ہوتی ہے، نفسانی خواہشات کے لیے نہیں، دنیاوی مقاصد حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ رب کی رضا اور خوشنودی کے لیے۔ جو ایسا کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کریں گے، کسی سے دشمنی کریں گے، تو کل قیامت کے دن جب عرش الہی کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، وَرَجُلَانِ تَحَابَّ فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ، وہ دو آدمی جو اللہ کی محبت میں اکٹھا ہوئے، کوئی ذاتی فائدہ نہیں حاصل کرنے کے لیے، کسی سے دوستی کی صرف اللہ کے لیے کہ اللہ کا یہ مطیع اور نیک بندہ ہے، یہ اچھا بندہ ہے، یہ متقی بندہ ہے، کھانے کے لیے نہیں، چائے پینے کے لیے نہیں، ادھار لینے کے لیے نہیں، کہیں نہیں، ذاتی غرض نہیں اس میں شامل ہے۔ رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، اور دونوں اسی پر جدا ہو گئے، الگ الگ ہو گئے، صرف اللہ کی رضا اور محبت کے لیے۔ بات چل رہی تھی عرش الہی کے سائے کے نیچے کسی جگہ ملے گی، اس میں سے ایک آدمی یہ بھی ہوگا، وہ دو آدمی ہوں گے جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، دنیا کی ساری رشتہ داریاں، ساری دوستیاں، سارے احباب، سارے دوست کام نہیں آئیں گے، صرف ایک رشتہ باقی رہے گا۔ قیامت کے دن صرف ایک رشتہ باقی رہے گا، وہ ایمانی رشتہ ہے۔ خونی رشتہ ختم، تعلقات کے رشتے ختم۔ جو ہماری دوستیاں ہوتی ہیں پہلے دیکھا جائے یہ نیک ہے یا نہیں ہے، اچھا ہے تب دوستی کی جائے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، سورہ زخرف کی آیت ہے کہ قیامت کا دن ہوگا۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو،
کہ جس دن ایک دوست دوسرے دوست کا دشمن ہو جائے گا. لو یہ قرآن کہہ رہا ہے. ساری دوستیاں ختم ہو جائیں گی الا المتقین، سوائے متقیوں کی دوستی باقی رہے گی. ہم کیسے دوستی ایک دوسرے سے کر سکتے ہیں؟ ایک دوسرے سے محبت کیسے کر سکتے ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی طریقہ بتلایا. صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی حدیث کے راوی وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. نبی رحمت قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا تدخلوا الجنة، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہو حتی تؤمنوا، جب تک کہ ایمان والے نہ ہو جاؤ. ایمان جب تک تمہارے دلوں میں جاگزی نہیں ہوگا، جب تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوگا، جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہو. وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، اور صاحب ایمان بھی نہیں ہو سکتے ہو جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو. ایک دوسری حدیث مجھے یاد آ رہی سی پر غالباً مستدرک حاکم کی یا مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ وآت للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، کہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی کسی سے، جس نے کسی سے اللہ کے لیے دشمنی کی، جس نے اللہ کے لیے کسی کو دیا، جس نے اللہ کے لیے کسی سے ہاتھ کو روک لیا، نہیں دیا، فقد استکمل الایمان، تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. لا تؤمنوا حتی تحابوا، جب تک محبت نہ کرنے لگو ایک دوسرے سے صاحب ایمان نہیں ہو سکتے ہو. ایک مومن ہو اس کے دل میں بغض ہو، ایک مومن ہو اس کے سینے میں حسد ہو، ایک مومن ہو اس کے دل میں کینہ ہو، نہیں ہونا چاہیے. تحابوا، ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو. الا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا میں وہ چیز نہ بتلا دوں کہ جب تم اسے کرنے لگو تو آپس میں محبت کرنے لگو گے. کیا نسخہ بتلایا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو. چہرہ دیکھ کے سلام کیا جاتا ہے. یہ بڑا آدمی ہے، یہ چودھری ہے، یہ سردار ہے، اس سے کچھ امیدیں وابستہ ہیں، کچھ لینا ہے تو السلام علیکم، السلام علیکم، خلوص دل کے ساتھ. کیا کہہ رہے ہو؟ نسخہ کیا بتلایا جنت میں جانے کا؟ ایمان کا. ایمان لے آؤ، اور صاحب ایمان میں کامل کب ہو سکتے ہو؟ جب آپس میں تم محبت کرنے لگو. اور محبت کا طریقہ یہ ہے کہ آپس میں سلام کو عام کرو. ایک چھوٹا سا کلام ہے افشوا السلام بینکم، السلام علیکم. اس میں کتنی مفید دعائیں شامل ہیں السلام علیکم میں. اگر قبولیت کا وقت ہے، قبول ہو گیا آپ کا السلام علیکم، تو سامنے والے کا اور آپ کا دونوں کا بیڑا پار ہو جائے گا. لیکن دلوں میں بغض رکھتے ہیں، بظاہر دوستانہ ہے. الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے، الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے. دلوں میں بغض رکھتے ہیں، بظاہر دوستانہ ہے. سلام تو کرتے ہیں السلام علیکم، لیکن تلاش میں ہے موقع ملے دوسرے موقع پہ ملو، تمہیں بتاؤں گا. سلام جب آدمی سلام کرتا السلام علیکم، تو کہتا ہے کہ میری طرف سے تمہاری عزت و آبرو خطرے میں نہیں ہے. مجھ سے تم مامون ہو،
میں تمہارے لیے سلامتی کی دعا کر رہا ہوں، تم سلامت رہو، تمہارا گھر سلامت رہے، تمہارے بچے سلامت رہے، تمہاری دکان سلامت رہے، تمہاری تجارت سلامت رہے، تمہارے مویشی سلامت رہیں، قبر میں تم سلامت رہو، جہنم سے بھی محفوظ رہو اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ ہے السلام علیکم کا معنی۔ جواب میں مومن یہ بھی کہتا ہے وعلیکم السلام، جو تم نے کہا وہی میں کہہ رہا، تم بھی میری طرف سے محفوظ و معمون ہو۔ یہ ہے سلام، محبت کا معنی ہے۔ لیکن ہم نے محبت کو جانا نہیں، قیامت کا دن ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، رب ذوالجلال آواز دے گا اَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلَالِ الْيَوْمَ، کہاں ہے وہ لوگ جو میری خاطر دنیا میں آپ محبت کرتے ہیں، کہاں ہے وہ آج؟ آواز دے رہا اللہ رب العالمین، ان کو بلا کر کے اپنے عرش کے بلکہ نور کے منبروں پر انہیں بٹھائے گا۔ کتنی بڑی عظمت ہے دوستو، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یہ دشمنیاں، یہ تعلقات ختم کرنا، یہ رشتہ داریاں ختم کر دینا فائدہ نہیں دے گا۔ محبت کرو دل کھول کر کے، اللہ کے لیے محبت کرو، دو کسی کو تو اللہ کے لیے دو، رب میرا راضی ہو جائے، تاکہ کل قیامت کے دن آواز ہمیں بھی ملے، آواز دی جائے کہاں ہے وہ محبت کرنے والے۔ قیامت کے دن رب ذوالجلال آواز دے گا، کہے گا میں انہیں اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دوں گا، میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یہ محبت ہو۔ آدمی کو محبت اپنے مال سے ہے، اپنے اولاد سے ہے، لیکن یاد رکھ لو یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ مال آپ کا نفع دے گا، نہ آپ کے بیٹے آپ کے کام آئیں گے۔ یہ میں نے کہا، قرآن کہہ رہا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون۔ یہ دوستیاں جو اللہ کے لیے محبت کیے ہو، یہ محبت کام آئے گی الا المتقین۔ جو اللہ کے لیے کسی سے محبت ہے تو محبت کل قیامت کے دن کام آئے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک آدمی اپنی بستی سے، اپنے گاؤں سے دوسرے گاؤں میں گیا، اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک فرشتہ راستے میں کھڑا کر دیا کہ میرا بندہ آ رہا ہے، فلاں بستی میں جا رہا ہے، ذرا اس سے پوچھو۔ جب وہ آدمی ادھر پہنچا تو کہا اینا ما ترید، یا اینا تریدو، کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ کہا میرا بھائی فلاں گاؤں میں رہ رہا ہے، دینی بھائی، خونی بھائی نہیں، ایمانی بھائی، انما المؤمنون اخوہ۔ اب تم سیاسی جلسوں میں مذہبی نعرے استعمال ہوتے ہیں نا، نوجوانوں کو ورگلانے کے لیے، ان کو کٹوانے کے لیے، تیرا میرا رشتہ کیا، نہ جانے کیا کیا، سیاسی جلسوں میں مذہبی نعروں کا استعمال کرنے لگے۔ قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، تمام مومن بھائی بھائی ہیں، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ جذبات میں نوجوانوں نہ ہو، یہ سیاسی ہیں، سیاست وقت ہے، ایک زانی عورت اولاد بھی جو دے گی تو حرامی دے گی، ان کے جذباتی نعروں میں مت کھوئیے۔ یہ مذہبی اور سیاست کو سیاست سے رہنے دو، مذہب سے مت جوڑو میرے دوستوں۔ حالات بالکل ہندوستان کے دیگرگوں ہیں اور مسلمان مذہبی نعروں کے پیچھے گھوم رہا ہے۔ میرے نوجوانوں میں تم سے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ان مذہبی نعروں جلوسوں میں شرکت مت کرو، ان سیاسی عیار و مکار ہے سب۔
یہ مسلم امت کے ہمدرد نہیں ہے، یاد رکھو بس. اور لباس کوئی بھی پہنے ہمدرد نہیں ہے مسلمان کا، یاد رکھ لیجئے. جو حالات اور پوزیشن بن رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف، ایک پلاننگ ہو رہی ہے کہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو اٹھا کر کے بحر عرب میں غرق کر دیا جائے، ڈبو دیا جائے. جو اندلس میں کھیل کھیلا گیا تھا وہی تاریخ رچی جا رہی ہے. کہیں یسار کے ذریعے سے ہوگا، کہیں NRC کے ذریعے سے ہوگا. ہمارا مددگار صرف اللہ ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرو، اللہ سے اپنے تعلق جوڑو. یہ سیاسی مداری تمہارا کوئی مدد نہیں کر سکتے ہیں، یہ مداری ہے، مداری ہے. اللہ سے رشتہ جوڑو، اللہ سے قریب ہو. نوجوانوں، مسجدوں سے رشتہ جوڑو، اپنا اللہ سے رشتہ جوڑو. ان سیاسی گلیاروں کا رشتہ چھوڑو. کہا میں اپنے بھائی سے ملنے جا رہا ہوں. کہا کہ فرشتے نے پوچھا کیا اس کا تم پر کوئی احسان ہے؟ جس احسان کی تکمیل کے لیے، اسے پورا کرنے کے لیے جا رہے ہو. کہا نہیں، مجھے اپنے اس بھائی سے محبت ہے، اس لیے اس سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. کہا سنو، اگر تم اللہ کی محبت کے لیے اپنے بھائی سے ملنے کے لیے جا رہے ہو تو سنو مجھ سے. اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، فرشتہ ہوں میں، اور بتلانے کے لیے بھیجا ہے کہ اللہ رب العالمین بھی تم سے محبت کرتا ہے. اس محبت کی بنیاد ہے. اگر اللہ کے محب بننا چاہتے ہو، اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، تو اللہ کے بندوں سے، مومن بندوں سے محبت کرنا سیکھ لو. مستدرک حاکم کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک راستے سے ہو رہا تھا. آپ کے صحابہ آپ کے ساتھ تھے، آپ کے صحابہ آپ کے ساتھ تھے. ایک بچہ سر راہ کھیل رہا تھا. بچے کی ماں نے دیکھا کہ میرا بچہ راستے میں کھیل رہا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ آ رہے ہیں، کثیر تعداد ہے. ماں تھی، بے چین اٹھی ہو گئی اور ابنی ابنی کہہ کر دوڑی. اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، دوڑ کر کے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا دیا. صحابہ کرام نے جب یہ منظر دیکھا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. نقطے کی بات یہاں دیکھ لیجئے گا، کیا یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ اگر کوئی ڈالنا بھی چاہے تو ڈالنے نہیں دے گی یہ ماں. میرے سرپرستوں، میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. قوا انفسکم واہلیکم نارا. ایک جیتے جی ماں دنیا میں اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈال سکتی ہے، لیکن کہ میری ماں، اے میرے سرپرستوں، کہ تم مرنے کے بعد یہ چاہتے ہو کہ ہماری اولاد جہنم میں جائے؟ مجھے بتاؤ، مجھے یہ جواب دو. قوا انفسکم واہلیکم نارا یہ رب کہہ رہا ہے، چیخ کر کے قرآن کہہ رہا ہے اپنے آپ کو بچا لو، اپنے گھر والوں کو بچا لو، اپنی بیوی اور بچوں کو بچا لو جہنم کی آگ سے. ہے اس کی فکر؟ بتائیے مجھے، ہے اس کی فکر؟ فکر ہے بچے کی نوکری کا، فکر ہے بچے کے مستقبل کا، فکر ہے بچے کی تعلیم کا، فکر ہے بچہ کہاں سے کمائے گا، فکر ہے بچے کا کیا کھائے گا، میرے بچے کے پاس کتنی پراپرٹی ہوگی. کسی باپ نے یہ سوچا کہ مرنے کے بعد اس میرے بچے کا کیا ہوگا؟ جواب تو میں جواب چاہتا ہوں. یہ دل کی بات ہے. کبھی سوچا ہم نے تنہائی میں؟ کوئی ماں بتائے کہ فجر کے وقت میں کہہ رہا ہوں اگر آگ لگ جائے، خدا نہ کرے ایسا ہو، اے اللہ ایسا نہ ہو، کیا جلتے ہوئے مکان میں
ہم اکیلے بھاگیں گے؟ اکیلے بھاگیں گے؟ بتائیے مجھے، ہے دل گردہ اکیلے بھاگنے کی؟ نہیں دوستو، کوئی اکیلے نہیں بھاگے گا۔ جہاں تک ہو سکے گا آواز، اس آواز میں کام کریں گے؟ کب تک یہ غفلت کی چیزیں رہیں گی؟ کب تک ایسے خواجہ جذبات میں مبتلا رہو گے؟ مجھے بتاؤ، یا تو اللہ کے عذابوں سے تمہیں ڈر نہیں ہے، جہنم کے عذاب سے تمہیں ڈر نہیں ہے، تمہیں دنیا پیاری ہے۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول، یہ ماں کیا اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ لیکن میرے صحابہ سنو، اللہ اپنے محبوب بندوں کو بھی جہنم میں نہیں ڈالے گا، اپنے محبوب بندوں کو بھی جہنم میں نہیں ڈالے گا، اپنے محبوب بندوں کو بھی۔ ابھی برادران وطن کا تہوار گزرا ہے، کون سے مسلمان ہو مجھے بتا دو؟ رب نے کہا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں نے مسلمانوں تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے، اسلام دین رب کو پسند ہے۔ بتاؤ میرے گھر کے سرپرستوں، ماں اور باپ دونوں بتلاؤ، کیا یہ جو پتنگ بازی ہوئی تھی کوئی کھیل تھا، کوئی تماشا تھا؟ ایک مذہبی تیوہار ہے برادران وطن کا۔ جا کے کسی بھی ہندو بھائی سے پوچھ لینا، وہ کھیل کے طور پر نہیں اڑاتے ہیں، تماشے کے طور پر نہیں اڑاتے ہیں، ان کا مذہبی عبادت ہے، مذہبی عبادت ہے جو ہمارے چھتوں سے، ہمارے ٹیرسوں سے اڑی، ہمارے بچوں نے اڑائی ہے، ہمارے بڑے و بزرگ بھی رہے ہوں گے اس دیکھنے تماشائی کے لیے۔ کیا ہاتھوں میں طاقت نہیں ہے؟ اللہ نے ہاتھ کی طاقت چھین لی ہے کیا؟ بتائیے مجھے، باپ ہو، الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کل قیامت کے دن کھڑے کیے جاؤ گے اور پوچھا جائے گا ایک ایک سے، اس کی ذمہ داری کے تعلق سے، باپ کی حیثیت سے، ماں کی حیثیت سے، امام کی حیثیت سے، سب سے پوچھا جائے گا، بچ نہیں پاؤ گے۔ لہذا اللہ کے محب بننے کے لیے ضروری ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے یا کہتے ہو فَاتَّبِعُونِي، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو کرنا پڑے گا، اسی کے مطابق تمہیں عمل کرنا پڑے گا۔ شریعت نے کہیں پتنگ بازی سے نہیں کہا ہے، ہمیں دو بہترین تہوار دیے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اس کے مقابل میں دنیا کا کوئی تہوار نہیں ہے، کوئی عید نہیں ہے اس کے مقابل میں۔ میرے دوستو، بیچ دی بچوں نے میرے پگڑیاں اسلاف کی، بیچ دی بچوں نے میرے پگڑیاں اسلاف کی، خاندانی جاہو حشمت سب مٹا کر رکھ دیا، نکتہ چینی کر رہا تھا جو میرے کردار پر، میں نے اس کے سامنے آئینہ لا کر رکھ دیا۔ دوستو اور بزرگوں، یہ درد دل ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم سب ایسے ہی جنت میں اکٹھا رہیں، اور یہ آرزو ہے، یہ خواہش ہے۔ رشتہ جوڑو مسجدوں سے، میری ماں اور بہنیں اپنے بچوں کو، جوان بچوں کو، اپنی بہوؤں کو، اپنی بیٹیوں کو نمازوں کا پابند بنائیں، جماعت کے ساتھ گھروں میں بھی نماز پڑھیے۔ یہ غفلت کی زندگی کٹ جائے گی 2 دن میں، اس کے بعد کی جو زندگی ہوگی بڑی مشکل ہوگی۔
لہذا ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، وہ دو آدمی ہوں گے جنہیں کل عرش الہی کے نیچے جگہ ملے گی، جنہوں نے آپس میں محبت کی اللہ کے لیے، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے دشمنی، اور اسی پر اکٹھا ہوئے۔ ابو مسلم خولانی کی ایک روایت پڑھ کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ابو مسلم خولانی کہتے ہیں میں دمشق گیا تو ہم مسجد میں جب پہنچا تو دیکھا کہ مسجد جناب محمد عربی وسلم کے ادھیر صحابہ سے بھری ہوئی ہے۔ ان صحابہ کے بیچ میں ایک نوجوان صحابی ہے جس کی آنکھیں بڑی سرمگی ہیں، جس کے آگے کے دانت بڑے چمکیلے ہیں۔ میں نے دیکھا، ابو مسلم خولانی کہتے ہیں کوئی مسئلے میں جب اختلاف ہوتا ہے سارے کے سارے لوگ اسی سے رجوع کرتے، پوچھتے ہیں جو میرے ساتھ تھے۔ میں نے کہا من ھذا، یہ کون ہے؟ جو لوگ اس سے پوچھ رہے ہیں جوان ہے کون؟ میرے نوجوانوں عبرت حاصل کرو۔ ھذا معاذ ابن جبل، کہا یہ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو مسلم خولانی کہتے ہیں کہ مسجد سے جب نکلا، دوبارہ جب میں گیا دیکھا مسجد، رات میں گیا مسجد خالی ہے، کوئی نہیں، پھر گیا کوئی نہیں، دوپہر میں گیا تو دیکھا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ستون کے پاس نماز پڑھ رہے ہیں۔ کہا میں بھی نماز پڑھی، تحیۃ المسجد تحیۃ الوضو، اور سلام پھیرنے کے بعد میں ان کی طرف متوجہ ہوا اور انہیں سلام عرض کیا اور کہا انی لأحبک فی اللہ، کہا اے صحابی رسول، اے معاذ ابن جبل، میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ ابو مسلم خولانی کہتے تمدنی نہیں ہے، اتنا کہنا تھا مجھے کہ مجھے آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے، اپنی طرف کھینچ لیا انہوں نے۔ کہا کیسا پڑھتا، تو نے کون سی بات کہی ہے؟ کہا انی لأحبک فی اللہ، کہا میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ حضرت معاذ ابن جبل کو، اب حدیث مجھے یاد آگے نہیں بھول جاؤں گی، اسے سنا دوں۔ اللہ کے رسول نے اخذ بیدی کی حدیث میں آتا ہے کہ معاذ ابن جبل کا ہاتھ اللہ کے رسول نے پکڑا تھا، معاذ ابن جبل کا، اور کہا تھا اے معاذ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، انی لأحبک، مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے۔ اللہ کے رسول کس سے کہہ رہے ہیں؟ معاذ ابن جبل سے کہ معاذ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے۔ میں تجھے ایک دعا بتلا رہا ہوں، اسے ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ دعا اللہ کے رسول نے معاذ ابن جبل کو بتلائی تھی۔ معاذ ابن جبل نے کہا کہ اگر آپ مجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں تو سنو، میں نے جناب محمد عربی وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جناب محمد عربی وسلم اپنے رب سے روایت کرتے، حدیث قدسی ہے کہ قیامت کے دن دو محبت کرنے والے نور کے ممبروں پر ہوں گے، نور کے ممبروں پر ہوں گے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اس سائے کے اندر ہوں گے۔ بلکہ ایک اور حدیث آتی ہے کہ دو آپس میں جو محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے، وہ نور کے ممبروں پر عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، جن پر انبیاء اور شہداء رشک کریں گے، کہیں گے یہ کون لوگ ہیں؟ انبیاء دوستی اللہ کے لیے کرو، کھانے اور پینے اور ٹہلنے اور گھومنے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے نمازی ہے، نیک ہے، اس سے محبت کیجیے، دل کھول کے محبت کیجیے۔ معاذ بن جبل نے جب حدیث سنائی اس کو، ابو مسلم باہر نکلے، جب بازار میں آئے تو ان کی ملاقات، کہتے میری ملاقات عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، صحابی رسول عبادہ بن صامت، کہا کہ میری ملاقات ہوئی ہے معاذ بن جبل سے، انہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے۔ جب میں نے کہا کہ ہاں سنو، مجھ سے بھی سن لو کہ میں نے جناب محمد عربی وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا، آپ اپنے رب سے روایت کرتے ہیں کہ جو لوگ میری خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں، میری محبت اس پر واجب ہو گئی۔
جو میری محبت کی خاطر آپس میں خرچ کرتے ہیں تو میری محبت واجب ہو گئی، جو میری خاطر ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں میری محبت واجب ہو گئی، اور انہیں کل عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی۔ اللہ اکبر۔ میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، اپنے سینوں سے قدورتیں نکالو، نفرتیں نکالو، بغض نکالو، حسد نکالو، اور ایک دوسرے سے گلے مل جاؤ اور معافی مانگ لو، اور یہ امید رکھو کہ کل قیامت کے دن عرش الہی کے سائے کے نیچے اگر ہم نے ایک دوسرے سے محبت کی اللہ کے لیے تو ضرور جناب محمد نبی کا فرمان ہے کہ ہمیں ٹھکانہ ضرور ملے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اے بار الہ جو بے نمازی ہیں انہیں تو نمازی بنا دے، اے بار الہ جو نماز پڑھتے ہیں انہیں جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ انہیں تو نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ میری ماں اور بہنیں ہیں تو اللہ رب العالمین تو حیا اور عفت انہیں عطا کر دے، اور ان کو اس بات کی توفیق دے کہ اپنے گھروں سے اپنے بچوں کو اٹھا کر مسجدوں میں بھیجیں۔ امام احمد بن حنبل کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، 10 سال کی عمر تھی، 10 سال کی عمر، ماں ٹھنڈی میں اٹھاتی تھی، وضو کراتی تھی، کپڑے پہناتی تھی، لاکہ مسجد سے ماں چھوڑ کے جاتی تھی۔ امام احمد بن حنبل کی ایک پورا موضوع اس پر بولا جا سکتا ہے امام احمد بن حنبل کی زندگی پر، لیکن بطور مثال میں دے رہا ہوں۔ میری ماں اور بہنوں، وہ ایک ہی ماں تھی، کیا اس بیٹے سے محبت نہیں تھی؟ قیامت تک نام چلے گا امام احمد بن حنبل کا جب تک مومنین رہیں گے۔ تذکرہ ہوگا، ممبروں سے تذکرہ ہوگا، درس میں تذکرہ ہوگا، کتابوں میں تذکرہ مل رہا ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اسی ماں کی تربیت تھی، ایسی تربیت کرو میری مائیں اور بہنیں۔ اللہ رب العالمین ہم پر اپنی رحمتوں کی فیضان کر دے۔ جو خطائیں ہیں بار الہ، انسان ہیں ہم، غلطی ہوتی ہے، معاف تو کرنے والا ہے، تیرے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائے ہیں، ندامت کے آنسو بہا رہے ہیں تیرے پاس، ہم سب کو تو بخش دے، ہماری خطاؤں کو بخش دے۔ اے اللہ، جب تک دنیا میں رکھ، عزت کے ساتھ، آبرو کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اے اللہ ہم سب کو دنیا میں رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر ہو، شیطان کے شر سے اے بار الہ اس وقت بچانا جب موت قریب ہو۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واجل واتم۔ محمد